إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر سلام پیش کریں گے مولا کی خدمت میں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ محرم الحرام کی یہ ہماری مسلسل 8ویں گفتگو، عنوان گفتگو معرفت امام حسین. سرنامہ کلام میں حدیث شریف کی تلاوت کر رہا ہوں مسلسل کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ان للحسین فی بواطن المؤمنین، بے شک میرے حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی معرفت ہے، معرفت مکتومہ ہے. جان محترم، ہم فرش عزا پر اسی چھپی ہوئی معرفت کو آشکار کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس حوالے سے معرفت حسین کے ایک باب میں کل اپنی گفتگو کو تمام کیا کہ ہم کیوں امام حسین پر روتے ہیں، اس کے باطنی اور قلبی اسباب کیا ہیں.
آج گفتگو کو اسی سے متصل کرتے ہوئے ایک نئے باب میں وارد ہونا چاہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ اس باب پر گفتگو کو تمام کر کے کل ہماری آخری گفتگو اور سویم امام حسین کی مجلس انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق قرآن اور امام حسین کے موضوع پر کچھ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر توجہات ساتھ ہیں، قلوب آمادہ ہیں، تو ایک مرتبہ مل کر امام حسین کی عظمت پر درود پڑھ دیجئے۔ کل تک ہماری گفتگو امام حسین پر گریے کے باطنی اسباب، قلبی اسباب پر چل رہی تھی۔ میں نے کچھ اسباب بیان کی، یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے۔ آج جس باب میں گفتگو کا آغاز چاہتا ہوں، ہمارے امام حسین پر گریے کے خارجی اسباب، یا وہ اسباب کہ جن کا دائرہ امام حسین کے گرد گھومتا ہے، جن اسباب کا مقصد، اب تک تو میں نے جو اسباب بیان کی وہ عمومی اسباب تھے کہ جن کا سب سے زیادہ تعلق یا سب سے زیادہ انطباق امام حسین کی شخصیت پر ہو رہا تھا۔ اب ان اسباب خارجی کو بیان کرنا ہے کہ جن کا سارا تعلق فقط امام حسین کی ذات گرامی سے ہے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ پہلا وہ سبب جو خدا نے شخصیت سید الشہداء میں رکھا ہے، جو گریہ اور بکا کا باعث بنا، وہ ہے عالم ارواح میں امام حسین کی زیارت۔ کہ جب کسی ہستی نے، کسی نبی نے، کسی وصی نے، اور یقیناً جب ہم تمام عزادار عالم ذر میں تھے تو وعدہ خدا کرتے ہوئے، وہ میثاق کرتے ہوئے، سب نے عالم نور میں، عالم ارواح میں، عالم ذر میں اپنے مولا و آقا کی زیارت کی۔ بس فرق یہ ہے کہ جسے اس عالم انوار کا قصہ یاد ہے وہ نبی قرار پائے، جسے نہیں یاد رہا وہ ہم جیسے مومنین قرار پائے۔ پہلا سبب جو شخصیت امام حسین میں موجود ہے کہ جو گریے کا باعث بنا، عالم انوار میں امام حسین کی زیارت۔ کس نے کی یہ زیارت؟ سب سے پہلی ہستی کہ جس نے عالم انوار میں امام حسین کے نور مقدس کی زیارت کی، کوئی اور نہیں، ہم سب کے بابا حضرت آدم ابو البشر، کہ جب روایت کے مطابق خدا نے نبی اللہ آدم کے نور کو خلق کیا تو اس سے پہلے کہ ان کا پتلا خلق ہوتا، خدا نے انہیں ان کی تمام نسل کی زیارت کرائی عالم ذر کی صورت میں۔ وہیں آدم نے جہاں باقی تمام انسانوں کو دیکھا، اپنی پوری نسل کا مشاہدہ کیا، وہیں چند انوار کی زیارت بھی کی۔ یہ 14 انوار کہ جب آدم نے ان کی زیارت کی تو کہنے لگے، یہ خدا، جب میں پہلے نور کی زیارت کرتا ہوں تو میرے قلب میں مسرت کا احساس ہوتا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب دوسرے نور کی زیارت کرتا ہوں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، تیسرے اور چوتھے نور کی زیارت پر بھی اطمینان قلبی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس 5ویں نور کی زیارت کرتا ہوں، یہ نور دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میری کیفیت غمگین ہو جاتی ہے۔ تو وہ پہلی ہستی کہ جس نے عالم انوار میں امام حسین کی زیارت کی، وہ نبی اللہ آدم ہیں کہ جنہوں نے زیارت کر کے گریہ کیا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں۔ وہ دوسری ہستی کہ جنہوں نے عالم انوار میں سید الشہداء کے نور کی زیارت کی، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ قرآن ان ہستی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائیں گے۔ ملکوت سماوات والارض ہم ابراہیم کو دکھائیں گے۔ کون ابراہیم؟ جو اللہ کے نبی بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، جو امتحان کے بعد خلیل بھی ہوئے، اور جب سب سے کمال پر پہنچے تو امام بھی کہلائے۔ توجہ ہے، ان ابراہیم کو اللہ ملکوت آسمان و زمین دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب نبی اللہ ابراہیم نے اپنی نظروں کو بلند کیا اور خدا نے انہیں تمام آسمانوں کے ملکوت دکھا دیے، 7 آسمانوں کی زیارت اس مقدس ہستی کو نصیب ہو گئی،
سب سے آخر میں ابراہیم کو عرش کی زیارت ہوئی، عرش خدا کے دائیں جانب انوار خمسہ 5 انوار کی زیارت کی، اور جب ان 5 انوار کی زیارت کی اور 5ویں نور کو دیکھا تو پھر وہی ماجرا کہ ابراہیم کہنے لگے اے خدا جیسے ہی اس 5ویں نور کی زیارت کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ تو خدا نے ابراہیم پر وحی میں پورا واقعہ کربلا نازل فرمایا اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے یہ نور کس ہستی کا نور ہے اور کس طرح سے اسے شہید کیا جائے گا بے دردی سے۔ اس موقع پر نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم نے حسین پر گریہ کیا، یا یوں کہوں کہ ابراہیم بھی حسین کے عزادار بن گئے۔ توجہ ہے، قرآن نے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اپنے خلیل ابراہیم کو کہ جنہیں رسول کے بعد افضل ترین نبی کہا جاتا ہے، ہم انہیں آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائیں گے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، ابراہیم وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو خلیل اللہ ہو کر بھی فقط آسمان و زمین کے ملکوت دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ارے وہ ابراہیم خلیل تھے کہ جنہیں ہم نے زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمانوں کو دکھا دیا۔ یہ ہمارے نبی محمد حبیب ہیں کہ جنہیں ہم آسمانوں اور زمینوں کی سیر پر معراج میں لے گئے۔ توجہ ہے عزیزوں، رسول گرامی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی اللہ ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ قرآن میں اللہ نے اس راز پر سے بھی پردہ اٹھایا۔ توجہات میرے ساتھ ہے نا آخر تک؟ کیا ارشاد ہوا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائیں گے۔ کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، وہ ابراہیم خلیل اللہ کہ جنہیں ملکوت آسمان و زمین دکھائے جائیں تاکہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں۔ یہاں میرا مولائے کائنات منبر کوفہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے لو کشف لی الغطاء لمزدت یقینا، اگر مجھ علی کی نگاہوں سے سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا علی مشتاق۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نبی ہیں، پھر کہہ رہا ہوں ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، ابراہیم امام ہیں، ابراہیم یقیناً اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس یقین میں اضافے کی گنجائش ہے۔ ارے علی کے یقین میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ علی اتنا یقین کامل رکھتے ہیں کہ اب اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ ہے عزیزوں؟ کیوں؟ سوال اٹھتا ہے نا، کیوں ایک پیغمبر خدا اگر آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دیکھ لے تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا؟ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھا بھی دو تو مجھ علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا، ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے جا رہے ہیں تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے۔ علی کہہ رہے ہیں میرے یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں ایک روایت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ خود مولائے کائنات سے روایت ہے کہ جب ایک شخص مولائے کائنات کی بارگاہ میں آیا اور امیر المؤمنین کو، باب مدینۃ العلم کو، باب مدینۃ الحکمت کو آ کر مشورہ دینے لگا کہ اے امیر المؤمنین، اے مولائے کائنات، اے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، مطلب درود پڑھ دیجئے مولا کی عظمت پر۔ ایک شخص آیا جو بظاہر چاہنے والا تھا اور مولا سے نیکی کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ بات مشہور ہے نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ ایک نادان دوست تھا، علی کو پہچانا نہیں تھا، ظاہری خلافت کے دور میں مولا سے آ کر جڑ گیا، مولا کی خدمت میں آیا، اے مولا، جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے آپ فوراً اسے جواب دے دیتے ہیں۔ مولا،
غلطی کا امکان بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ دیر سوچ لیا کریں، غور و فکر کر لیا کریں، حساب و کتاب کر لیا کریں، پھر جواب دیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خدا نہ خواستہ، علی کو مشورہ دے رہا ہے یہ شخص، خدا نہ خواستہ آپ کہیں جلدی میں غلط جواب دے دیں اور آپ کے دشمن ہمارا مذاق اڑائیں۔ توجہ ہے عزیزوں؟ علی کے یقین میں اضافے کی گنجائش کیوں نہیں ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط جواب دے دیں اور دشمن ہمارا استہزاء کرے، ہمارا مذاق اڑائے۔ مولا نے جب اس چاہنے والے کا یہ سوال سنا تو بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے اسے ایک اور سوال میں الجھا دیا۔ علی نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص، تو کہ جو علی کو مشورہ دینے آیا ہے، ذرا اتنا بتا دے کہ تیرے داہنے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ کہنے لگا اے علی، میں آپ سے ہمدردی کے لیے آیا ہوں، آپ الٹا مجھے سوال میں الجھا رہے ہیں۔ یہ کیسا سوال ہے، میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ مولا نے کہا جواب دے۔ کہنے لگا اے علی، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اے علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا جب میں نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے سوچا کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کیا، انگلیاں کیوں نہیں گنی؟ ایک ایک انگلی گنتا پھر جواب دیتا ہے علی میں نے حساب کر لیا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہنے لگا یا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہاتھ، توجہ رکھیے گا، علی کے یقین میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے علی یہ ہاتھ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن، ساری زندگی میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اگر اس ہاتھ کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو جواب میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے مولا مخاطب کر کے کہتے ہیں سن، جس طرح سے یہ ہتھیلی ساری زندگی تیری نظروں کے سامنے رہتی ہے، یہ سارا زمین و آسمان ہتھیلی کی مانند علی کی نظروں کے سامنے۔ یا علی مشکل کشا، مولا کائنات کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ محمد بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ نبی اللہ ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے جا رہے ہیں تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے۔ میرا مولا کہ جس کے سامنے یہ کائنات ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند رہے، اس کے یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلا سبب امام حسین پر گریے کے حوالے سے ابراہیم نے عالم انوار میں مولا حسین کے نور کی زیارت کی۔ امید ہے بات پہنچ گئی ہوگی، ایک مرتبہ پھر مل کر سید الشہداء کی عظمت پر درود پڑھ دیجئے۔ گریے کے اسباب میں سے دوسرا سبب ظاہری اور خارجی اسباب میں سے کہ جن کا تعلق فقط امام حسین سے ہے، جو اسباب امام حسین سے مختص ہے، اور یہ سبب پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کر دوں۔ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی جب میں نے، خدا نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس منبر کے ذریعے سے آپ سے خطاب کروں اور سید الشہداء کے معارف بیان کروں، گزشتہ سال بھی مجھے یہ مشکل درپیش آئی اور اس سال بھی آتی رہی اور آئے گی۔ وہ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب سید الشہداء کے فضائل پڑھے جاتے ہیں نا، تو ہر ہستی کا عالم یہ ہوتا ہے مولا کائنات کے فضائل پڑھیں، رسول خدا کے فضائل پڑھیں اور ہستیوں کے فضائل پڑھیں۔ فضائل الگ ہیں، مصائب الگ ہیں، مگر میں کیا کروں کہ جب حسین کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو میری مشکل یہ ہوتی ہے کہ حسین کے فضائل میں بھی مصائب ہیں اور حسین کے مصائب میں بھی فضائل ہیں۔ شاید میرا جملہ پہنچ گیا ہو۔ تو فضائل پڑھتے ہوئے بھی مجھے یہ مشکل درپیش آتی ہے کہ بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ابھی مصائب سے ہم دور ہیں۔ آج کی مجلس میں ابتدا میں ہی یہ بات خلاصتاً کہہ رہا ہوں کہ میں امام حسین کے فضائل بیان کروں گا، اگر کسی کی آنکھوں میں معرفت کے آنسو آ جائیں تو خدا اسے قبول کر لے۔ حسین کے فضائل کو بیان کرنا اور مصائب کے ساتھ ان کا خود جڑ جانا یہ میری مجبوری ہے، لہٰذا مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے سید الشہداء کی عظمت پر۔ دوسرا سبب، خارجی سبب کہ جو امام حسین پر گریہ کرنے پر مجبور کرتا ہے مومن کو، جو امام حسین کی ذات سے مختص ہے، وہ کیا ہے؟ خود سید الشہداء کا نام لینا یا سننا، کہ جسے
امام حسین نے خود فرمایا انا قتیل العبرہ، مجھے آنسوؤں سے رلا رلا کر قتل کیا گیا. لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا. دیکھیں کل لفظ اللہ کی حقیقت میں نے پیش کی تھی. اللہ کلام منفی کے بعد حصر کا فائدہ دیتا ہے. کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھ اشکبار ہو جائے گی. یعنی مومن ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ نام حسین پر آنکھوں سے آنسو آ جائیں. خود میرے چھٹے امام صادق آل محمد نے علامات مومن، مل کر ایک درود پڑھ دیجئے چھٹے امام. میرے مولا نے علامات مومن گنواتے ہوئے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے یا خود اپنے لبوں سے نام حسین لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھ اشبار ہو جاتی ہے. یہ حسین کی فضیلت بھی ہے، یہ مصائب بھی ہیں. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، مگر اس فرش عزا پر بیٹھ کر اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے لیے، خود میں اپنے لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آیا ہم امام حسین کی معرفت میں اس درجے پر ہیں؟ آیا ہم عشق حسین میں اس مرتبے پر ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نام حسین لے اور فوراً، چاہے ہم کسی محفل میں کیوں نہ ہو، کسی ماحول میں کیوں نہ ہو، ہمیں رونے کے لیے فرش عزا کا ماحول درکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں رونے کے لیے ایام عزا کے انتظار اور ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مومن کی علامت یہ ہے کہ سارے سال میں جب کہیں اس کے سامنے نام حسین آ جاتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے جب اس فرش عزا پر اٹھے اور ان 10 دنوں میں حسین کا مسلسل تذکرہ کرنے کی، مولا کے مسلسل معارف بیان کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری معرفت اس منزل پر پہنچ جائے کہ اب زندگی بھر چاہے ایام عزا ہو یا نہ ہو، ہماری کیفیت یہ رہنی چاہیے کہ جب ہم ایک عزادار کے سامنے نام حسین آئے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں. امید ہے بات پہنچ رہی ہوگی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی عظمت. مولا پر گریے کے اسباب ظاہری میں سے تیسرا سبب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تیسرا سبب ہے کسی چیز کا حسین کی طرف منسوب ہو جانا. خود مولا حسین کا نام سننا نہیں، خود مولا کے نور کی زیارت کرنا نہیں، فقط کسی شے کا، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، کسی شے کا مولا حسین سے منسوب ہو جانا یہ کافی ہے ایک عزادار، ایک مومن یا ایک نبی کے لیے کہ وہ گریہ کرے. میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب نبی اللہ نوح 950 سال کی تبلیغ کے بعد اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور کہنے لگے رب لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا، اے خدا اب ان کافروں کے لیے روئے زمین پر کوئی مکان نہ چھوڑنا. کیوں؟ نوح کے کافروں سے مایوس ہونے کی دلیل کیا تھی؟ کہنے لگے، قرآن کی آیت ہے سورہ نوح کی، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اے خدا اگر تو کافروں کو مہلت دے گا تو 2 کام کریں گے. پہلا کام یہ کہ یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جسے بھی جنیں گے ان کی جتنی اولادیں ہوں گی وہ سب کافر و فاجر ہوں گی. ایک جملہ یہاں بات آ گئی تو کہہ کر آپ کی شاداب سماعتوں کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. میں نبی اللہ نوح دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا تمام کافروں کو موت دے دے کیونکہ ان تمام کی نسلیں بھی کافر ہیں. میں کہوں گا اے نبی اللہ نوح، جو کام آپ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں نسلیں ٹٹولنے کا کام، وہ کام علی اپنی ذوالفقار سے کیا کر. توجہ ہے عزیزوں. نبی اللہ نوح نے جب یہ بددعا کر دی اور نتیجے میں عذاب الہی کی بشارت آ گئی کہ اے نوح، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اب ہم ان سب کو غرق کر دیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ طوفان آئے آپ ایک کشتی بنائیے. ایک طویل عرصے تک نبی اللہ نوح کشتی بناتے رہے. جب کشتی تقریباً تیار ہو گئی تو جبرائیل امین آسمان سے 5 بڑی بڑی کھیلیں، روایت میں لفظ ہے مسامیر کا، مسمار کی جمع مسامیر، مسمار عربی میں کہتے ہیں لوہے کی کھیل کو. حضرت جبرائیل آسمان سے 5 بڑی بڑی کھیلیں لے کر زمین پر اترے.
اور حضرت نوح کے حوالے کر کے کہنے لگے کہ یہ 5 کھیلے، توجہ ہے، یہ 5 کھیلے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب تک ان 5 کھیلوں کو آپ اپنی کشتی میں نصب نہیں کرتے آپ کی کشتی طوفان میں چلنے کے قابل نہیں ہوگی۔ توجہ ہے عزیزو، نبی اللہ نوح نے اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ پہلی کھیل رسول خدا کے نام کی کھیل کشتی کے ایک دم اگلے حصے میں نصب کی برکت کے لیے۔ جیسے ہی اس کھیل کو نصب کیا اس کھیل میں سے ایک نور برآمد ہوا، نبی اللہ نوح کے قلب کو اطمینان ہوا۔ دوسری کھیل مولا کائنات کے نام کی کشتی کے دائیں جانب اگلے حصے پر نصب کی، نبی اللہ نوح کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ تیسری کھیل مخدومہ عالمیان حضرت سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، توجہات میرے ساتھ ہے نا عزیزوں، ایک نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تیسری کھیل بی بی کے نام کی نصب کی، نوح کے مسرت میں اضافہ ہوا۔ چوتھی کھیل مولا حسن مجتبیٰ کے نام کی نصب کی، نوح کی خوشی میں اضافہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی نبی اللہ نوح نے اس 5ویں کھیل کو کشتی پر نصب کیا کہ جو فقط حسین کے نام سے منسوب تھی، جس کی فقط حسین سے نسبت تھی اور کچھ تعلق نہیں تھا، فقط اس کھیل کو حسین کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، نبی اللہ نوح نے جیسے ہی اس کھیل کو لگایا اس کھیل سے نور کے بجائے خون جاری ہو گیا۔ نبی اللہ نوح کا دل غمگین ہو گیا، جبرائیل سے سوال کرنے لگے کیا ماجرا ہے، یہ 5ویں کھیل لگائی اس سے خون جاری ہو رہا ہے اور اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، غم کی کیفیت آ رہی ہے۔ اس وقت جبرائیل نے نبی اللہ نوح کے سامنے مجلس پڑھی تھی، مصائب پڑھے تھے، نبی اللہ نوح نے گریہ کیا تھا۔ کس چیز کو دیکھ کر؟ فقط حسین سے منسوب شے کو دیکھ کر۔ توجہ ہے عزیزوں، لوہے کی کھیل تھی مگر چونکہ حسین سے منسوب ہو گئی لہٰذا اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اب اسے دیکھ کر نبی اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں کوئی تابوت اٹھاتے ہوئے دیکھے، کوئی ہمیں علم مبارک کو بلند کرتے ہوئے دیکھے، یا اور ایک جملہ کہہ دوں کوئی ہمیں شہزادے کی مہندی اٹھاتے ہوئے دیکھے تو اعتراض نہ کرنا، سوال نہ کرنا۔ ہم ان چیزوں کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ مولا حسین سے منسوب ہو گئی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر آنسو اس لیے بہاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مولا سے منسوب ہو گئی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے سید الشہداء کی عظمت۔ لہذا حسین سے نسبت یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ بہت سارے مومنین بہت ساری قسم کے سوال کرتے ہیں، خاص طور سے ان ایام اعظام میں میں خدا را ہاتھ جوڑ کے تمام مومنین کی بارگاہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اذان محترم رسومات عزاداری پر اعتراض نہ کیجیے گا۔ پیغام پہنچ رہا ہے میرا؟ کسی بھی طریقے سے عزاداری برپا کی جا رہی ہے، جب تک شرعاً وہ کام حلال ہے مجھے اور آپ کو یا ہم جیسے کسی بڑے سے بڑے انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس رسم عزاداری پر اعتراض کرے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس مشہور بزرگ عارف خدا عارف حسین عالم دین کا جملہ تو پہنچا ہے نا کہ خبردار چھوٹے سے چھوٹا کلمہ کہ جو عزاداری پر اعتراض کرنے کے لیے کہا جائے وہ قمر خاتم النبیین کو شکستہ کرتا ہے۔ ایک شخص آیت اللہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک طالب علم تھا، دینی طالب علم، ماہ محرم آئے تو تبلیغ کے لیے اپنے علاقے میں چلا گیا، کسی نئے علاقے میں چلا گیا۔ حسین سے منسوب چیزوں کا احترام، ان چیزوں سے کیا ہماری نسبت اور کیا تعلق ہونا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھ کر اعتراض کرنے کے بجائے حسین کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے۔ توجہ ہے عزیزوں، میں واقعہ پیش کر رہا تھا کہ ایک طالب علم تبلیغات کے لیے ماہ محرم میں عزاداری کی خاطر کسی علاقے میں گیا، نئے علاقے میں گیا۔ جب ماہ محرم کے بعد واپس لوٹا تو اپنے استاد آیت اللہ تبریزی کی خدمت میں آتا ہے اور
آغا اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ سفر تبلیغ یا ایام اضحیٰ کا سفر کیسا گزرا؟ تو منہ بنا کر کہنے لگا کہ بڑا ہی عجیب سا سفر گزرا، مت پوچھیے کیا ہوا۔ بزرگ عالم دین تھے، عارف حسین تھے، سمجھتے تھے حسین کے مقام و مرتبے کو، حسین سے منسوب اشیاء کے مقام و مرتبے کو۔ توجہ ہے نا عزیزوں؟ آخری شخص تک ایک پیغام آج کی مجلس کے صدقے میں آپ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ کیا ایسا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا ان لوگوں کی، جس بستی میں گیا تھا بڑا دور کا علاقہ تھا، ان لوگوں کی عزاداری کا طریقہ بڑا عجیب تھا۔ یہ جملے آج بھی سننے ملتے ہیں نا ہمیں، عزاداری کا طریقہ بڑا عجیب تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ کہنے لگے ان کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، ان کے نوجوان دائرہ بنا کر اس برتن کو بجا بجا کر یا حسین کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ تبریزی نے جب یہ جملہ سنا تو فقط ایک سوال کیا، یہ بتا کہ جب ان کے جوان یہ کام کر رہے تھے تو ان کے بزرگ کیا کر رہے تھے؟ وہ طالب علم کہنے لگا کہ بزرگ ان جوانوں کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے یا کھڑے تھے، اور جیسے ہی وہ نوجوان اس برتن کو بجا کر یا حسین کہتے تھے، بزرگ رونا شروع کر دیتے تھے، بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ آغا تبریزی کے جملے، اپنے وقت کے بزرگ ترین مرجع، بہت زیادہ قدیمی نہیں ہیں، کہنے لگے کہ جب تک کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو شرعاً حرام نہیں ہے اور امام حسین کی یاد دلا رہا ہے لوگوں کو، وہ کام عبادت ہے، عزاداری ہے، خبردار اس کا احترام کرنا۔ امید ہے میرا پیغام تمام نوجوانوں تک پہنچ گیا ہوگا۔ سید الشہداء کی عظمت پر اول سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے۔ تو لہٰذا حسین سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے تو اس کا احترام مجھ پر اور آپ پر لازم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز کی اہانت ہو جائے اور اس چیز کے بعد عزاداری کی اہانت ہو جائے۔ بڑا خیال رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے یہ عزاداری بڑی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچائی ہے۔ آج جب دور تھوڑا آسان ہے تو مختلف قسم کے چھوٹے موٹے اعتراضات زیب نہیں دیتے ایک عزادار کو، زیب نہیں دیتے ایک حسین کے چاہنے والے کو، تو حسین کی منسوب چیزوں پر اعتراض کرے جب تک وہ کام شرعاً حلال ہے۔ عزیزان محترم، میں بات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے 3 اسباب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اب تک۔ چوتھا سبب خارجی کہ جو امام حسین پر گریہ کرنے کا یا مولا کو یاد کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے سرزمین کربلا کا نام سننا یا خود اس کرب و بلا کی زیارت کو جانا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں جس عزادار کے دل میں خواہش ہے، مالک تمام مومنین کو اور ان کے صدقے میں ہمیں زندگی میں بار بار زیارت سید الشہداء کی توفیق عطا فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ خود مولا کے مدفن اس سرزمین کربلا، کیا مقام ہے اس سرزمین کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سبب کو مکمل کرنے سے پہلے کربلا کے حوالے سے کچھ عرض آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو زیارت پر جا چکے ہیں، جاتے رہتے ہیں یا انشاءاللہ جائیں گے، مولا نصیب کریں گے۔ تو جب ہم سرزمین کربلا پہنچے تو ہمیں اس سرزمین کا مقام و مرتبہ پتہ ہو۔ چاہتا ہوں کچھ عرائض کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سننے کے لیے آمادہ ہے، تھکے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر ایک درود پڑھ دیجئے مولا کی عظمت۔ عزیزان محترم، کربلا کی کرامت کو، کربلا کے مقام و مرتبے کو پیش کرنے کے لیے تمہیداً کچھ قرآن کی آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، ایک حسین نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو آج۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں نبی اللہ موسیٰ کا واقعہ پڑھا تھا۔ کیا ارشاد ہوا؟ فلما اتاہا، جب نبی اللہ موسیٰ مدائن سے مصر کی جانب جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ، ایک وادی میں پہنچے، نودیا من شاطئ الوادی الایمن،
وادی ایمن کے کنارے سے موسیٰ کو پکارا گیا، آواز دی گئی، من البقعۃ المبارکۃ۔ وہ وادی ایمن کہاں تھی؟ بقعہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، وہ وادی ایمن ایک مبارک ٹکڑے زمین پر تھی۔ وہاں وادی ایمن میں زمین کے اس ٹکڑے سے کیا صدا آئی؟ من الشجرۃ، اس وادی ایمن میں اس بقعہ مبارکہ زمین کے مبارک قطعے پر ایک درخت تھا۔ اس سرزمین سے موسیٰ کو ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہوں۔ یہ بات میں نے یہ آیت بیان کی تھی نا ایک واقعے کے ضمن میں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زمین کوئی اور نہیں، کوہ طور تھا، کہ جہاں نبی اللہ کلیم اللہ سے کلام کے لیے جایا کرتے تھے۔ مقام وحی میں اور رتبہ کلیم اللہ میں بڑا فرق ہے۔ وحی وہ ہوتی ہے کہ جس میں خالق کے اور نبی کے بیچ میں فرشتہ وسیلہ بنا کرتا ہے۔ کلیم اللہ کا عہدہ وہ عہدہ ہے کہ جہاں عبد اور معبود کے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہوا کرتا۔ توجہ ہے عزیزوں؟ نبی اللہ موسیٰ کلام الہی کے لیے اس بقعہ مبارکہ میں زمین کے اس مبارک ٹکڑے پر جایا کرتے تھے جہاں سے انہیں صدا آئی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اب آئیے ذرا روایت میں اس مقام کو تلاش کریں۔ میرے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا اپنے صحابی مفضل بن عمر کو مخاطب کر کے ایک عجیب مفاخرہ بیان کرتے ہیں۔ مفاخرہ یعنی دو چیزیں یا دو ہستیاں اپنے فضائل میں ایک دوسرے پر فخر کو بیان کریں۔ امام صادق فرماتے ہیں ان بقاع الارض تفاخرت۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب زمین کے مختلف ٹکڑوں نے، مختلف حصوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ توجہ رکھیے گا عزیزوں۔ ففخرت ارض الکعبۃ علی کربلا، وہ سرزمین کے جس پر خانہ خدا واقع ہے، کہ جس پر خانہ کعبہ ہے، مکہ کی سرزمین نے کربلا کی سرزمین کے سامنے ڈٹ کر اپنا فخر بیان کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس پر اللہ نے اپنے گھر کو رکھا ہے۔ توجہ ہے عزیزوں؟ میں وہ ہوں کہ جس پر اللہ نے اپنے گھر کو رکھا ہے۔ مولا عباس کے خطبے کے وہ جملے تو آپ کے ذہنوں میں ہیں نا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے 8 ذی الحجہ کو بیان کیا تھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے کہ جس نے اس گھر کو میرے بابا کے آنے سے شرف بخشا۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، جو گھر تک کل تک ایک گھر تھا آج میرے بابا کے آنے کے صدقے میں قبلہ بن گیا۔ توجہ رکھیے گا، میرے مولا صادق بیان کر رہے ہیں، اللہ جب زمین کے مختلف ٹکڑوں نے آپس میں مفاخرہ کیا، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کی، تو سرزمین مکہ نے سرزمین کربلا پر اپنے فخر کو بیان کیا۔ ارے میں وہ ہوں کہ جس پر اللہ نے اپنے گھر کو رکھا ہے۔ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ کربلا کی سرزمین کچھ کہتی، خالق دو عالم مخاطب ہوا اور سرزمین کعبہ کو، سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امام صادق کا کلام پڑھ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ بہار الانوار کی 53ویں جلد میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، جا کر دیکھ لینا۔ آواز قدرت آئی، یا ارض الکعبہ، اے کعبے کی سرزمین، لا تفخری، خبردار کربلا پر فخر نہ محسوس کرنا، ولا تستکبری، خبردار سرزمین کربلا کے مقابلے میں غرور نہ کرنا، وَإِلَّا جَعَلْتُكِ حُطَامًا، وگرنہ میں تجھ سے تیرے سارے شرف کو چھین لوں گا۔ ارے جس کربلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو یہ فخر کر رہی ہے، اگر وہ کربلا نہ ہوتی، اگر اس کربلا میں مدفون ہستی نہ ہوتی تو نہ میں تجھے بناتا نہ تیری زمین کو بناتا۔ توجہ ہے عزیزوں؟ بات یہاں نہیں رکتی، بات آگے بڑھتی ہے۔ اے سرزمین کعبہ، آواز قدرت آئی، انہا ہی البقعۃ المبارکۃ،
التی نودی منہا موسیٰ۔ اللہ اکبر، یہ کربلا ہی وہ مبارک قطع زمین تھا کہ جہاں سے موسیٰ کو صدا دی گئی تھی، انی انا اللہ رب العالمین۔ ساری دنیا کوہ طور کا ایڈریس تلاش کر رہی ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں نبی اللہ سے کلام کیا کرتا تھا۔ میرے مولا بتا رہے ہیں کوئی اور سرزمین نہیں تھی، کربلا کی سرزمین۔ توجہ ہے عزیزوں؟ اب سمجھ آیا، توجہ رکھیے گا، ایک اور نتیجہ اب سمجھ آیا کہ جب نبی اللہ موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تھے تو آواز قدرت آئی تھی، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے موسیٰ آپ مقدس مقام پر ہیں، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ یہاں میرے مولا زائر کو آداب بیان کرتے ہوئے میرے چھٹے امام عجیب جملے کہتے ہیں، فَإِذَا وَصَلْتَ الْكَرْبَلَا، جب کربلا پہنچنا، عَلِّقْنَ عَلَيْكَ وَامْشِي حَافِيًا، اپنی جوتوں کو اتار کر کندھے پہ رکھنا اور پیدل پا برہنا حسین کی زیارت کو۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ ایک جملہ اور آگے کہہ دوں، اب سمجھ آیا منظار الحسین کا منظار اللہ علی عرشہ۔ جس کسی نے کربلا میں حسین کی زیارت کی گویا عرش اللہ پر اس کی زیارت کی۔ اب سمجھ آیا زائر کا وہ رتبہ میرے 8ویں سرکار سے منقول ہے، منظار جدی الحسین عارفا بحق، جس نے حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی معرفت کے ساتھ میرے جد حسین کی زیارت کی، کون من محدث اللہ فوق عرش، اس کی مثال ایسی ہے جیسے عرش خدا پر جا کر کوئی خدا سے کلام کر رہا، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں موسیٰ کلیم اللہ بنے۔ امید ہے بات پہنچ رہی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اول سے آخر تک مولا حسین کی عظمت پر درود پڑھ دیجئے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں نا عزیزوں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ یہ سرزمین کربلا، اس کربلا کی تاثیر میں سے ایک چھوٹی سی تاثیر یہ بھی ہے، اگرچہ وہ زمین معجزوں کی سرزمین ہے عزیزوں، جو جا چکے ہیں وہ محسوس کریں گے، جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں نصیب کرے، جا کر محسوس کیجئے گا، دیکھیے گا۔ سرزمین کربلا معجزوں کی سرزمین ہے۔ اس کربلا کی سرزمین کی کئی تاثیرات ہیں، ان میں سے ایک تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی اس سرزمین پر مومن پہنچتا ہے یا اس سرزمین کا نام سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ بات واضح ہے عزیزوں؟ ایک آخری سبب آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں منزل مصائب سے جڑ جاؤں گا۔ مولا حسین پر رونے کے اسباب خارجی میں سے ایک سبب ہے ٹھنڈا پانی پینا۔ اللہ اکبر، میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی۔ ائمہ کا طریقہ کار یہ تھا، میرے سارے عزادار، یہ تو محرم کے ایام ہے نا، یقیناً عزادار کو حسین کی پیاس یاد آتی ہے۔ عادت بنائیے ان ایام عزا سے، پورے سال تک اس عادت کو باقی رکھیے۔ اس فرش عزا کے صدقے میں اس عظیم عبادت کو لے کر اٹھیے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجیے گا۔ ائمہ کا طریقہ کار تھا۔ راوی ہے داؤد رقی، چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھا ہے، کہتا ہے مولا نے پانی طلب کیا، جب پانی پیش کیا گیا، مولا کے آگے پانی آیا، فغرورقت عیناہ من الدمع، مولا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور پھر کہنے لگے ما انغص ذکر الحسین للعیش انی ما شربت ماء باردا الا ذکرت الحسین۔ میرا چھٹا امام کہہ رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ٹھنڈا پانی پیا ہو اور حسین کی پیاس کو یاد نہ کیا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کام کا اجر کتنا ہے، فرمانے لگے یا داؤد ایما مؤمن شربا ماء باردا وذکر عطش الحسین، یا بعض روایتوں میں وذکر الحسین، کوئی مومن بھی اگر ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے حسین کی پیاس کو یاد کرے گا، فقط تولا کافی نہیں ہے، ولعن قاتلہ، اور حسین کے قاتل پر لعنت بھی کرے گا، اعطاہ اللہ 100,000 حسنہ، خدا اسے اس چھوٹے سے کام کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا کرے گا، ومحا عنہ 1,000 سیئہ، خدا اس کے اس چھوٹے سے کام کے بدلے اس کے 1,00,000 برائیوں کو مٹا دے گا، ورفع لہ 100,000 درجہ، خدا اس چھوٹے سے کام کے بدلے اس کے درجات میں 1,00,000 گنا اضافہ کر دے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ چھوٹا سا کام ہے
کیا کہنا ہے؟ اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس فرش اضاء کے صدقے میں یہ عادت لے کر اٹھیے گا، یہ عادت ہمیں حسین سے قریب تر کر دے گی۔ اپنی عام زندگی میں، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، میرے بچے، میرے نوجوان اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، جب بھی پانی پئیں فقط 2 جملے کہیے گا، سلام بر حسین لعنت بر یزید۔ بس یہ 2 جملے کہہ دیں گے، اس تمام اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے جو میرے چھٹے امام نے بتایا ہے۔ میرے امام کی سیرت اور سنت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے چھٹے امام کی سیرت پڑھی، چوتھے امام کی بات تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے چھٹے امام جب پینے کا پانی آتا تھا تو حسین کی پیاس کو یاد کرتے تھے، لیکن میرے عابد بیمار کی یہ کیفیت ہوتی تھی، میرے چوتھے سرکار، میں قربان جاؤں، جب وضو کے لیے بھی برتن میں پانی آتا تھا، جب پانی دکھ جاتا تھا اپنے جد کی پیاس کو یاد کر کے رونا شروع کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ اتنا عظیم اجر رکھنے والی یہ عبادت، یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر مولا سے کہتا ہے کہ مولا، کل 23ویں رمضان المبارک کی شب تھی، ممکنہ شب قدر تھی، لیکن میں نے اس رات کو ضائع کر دیا۔ مولا نے فرمایا تو نے اس رات سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ پریشان ہو گیا، مولا میں تو اپنے بستر پر سو رہا تھا، میں مغربین سے پہلے یہ سوچ کر سویا کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلے گی اور میں عبادت کروں گا، لیکن میری آنکھ فجر پر کھلی، میں اس رات کو درک نہیں کر پایا، مولا میں کیا کروں؟ مولا نے پھر مسکرا کر فرمایا تو نے ایک کام ایسا کیا کہ جو کئی شب قدر میں کی جانے والی عبادتوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر خود 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ امام فرما رہے ہیں تو نے ایسا کام کیا جو کئی شب قدر میں کی جانے والی عبادت سے افضل ہے۔ یا بعض روایات میں نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے لوگوں نے روئے زمین پر شب قدر کی عبادت کی تو نے ان سب سے افضل کام کیا۔ پریشان ہو گیا، مولا میں تو سو رہا تھا، کچھ نہیں کیا۔ مولا نے سوال کیا غور کر تو نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا مولا ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، وہ یاد آ رہا ہے۔ چونکہ میں کھجوریں کھا کر سویا تھا، لہٰذا کھجور کھانے کے بعد مجھے پیاس کا بڑا شدید احساس ہوتا ہے۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی اور میرے بستر کے قریب پانی نہیں تھا۔ اس تکلیف کو، اس پیاس کے شدید احساس کو جب میں نے یاد کیا، اچانک مجھے آپ کے جد حسین کی پیاس یاد آ گئی اور میں نے صرف اتنا جملہ کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر خدا کی سلامتی ہو اور آپ کے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہو۔ فقط اتنے سے کام کو کیا تھا، پھر میں اٹھا، پانی لیا، پانی پی کر سو گیا۔ مولا فرماتے ہیں جان لے یہ جو اتنا سا کام جسے تو سمجھ رہا ہے نا، ہم آل محمد کی نظر میں قیمتی ہے۔ یہ ایک کام کئی شب قدر کی عبادتوں سے افضل بن رہا ہے۔ آج کی شب سے اس فرش اعضاء میں خدا سے یہ دعا کر کے اٹھیے کہ اے خدا یہ عادت، یہ عبادت ہم خود بھی انجام دیتے رہیں اور ہماری نسلوں میں بھی یہ توفیق آ جائے۔ بس عزیزوں، میں فضائل پڑھ چکا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے مومنین کی آنکھوں میں ویسے ہی آنسو ہیں، واقعاً یہ معرفت کے آنسو ہیں۔ خدا قبول کرے، ان کے صدقے میں ہم سب کی معرفت میں اضافہ کرے۔ سوچ کر ہی جگر پھٹتا ہے آج کس کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں نے امام صادق کی روایت پیش کی نا آپ کی خدمت میں، خود مولا حسین نے اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا ہے، شیعتی ما ان شربتم عذب ما ان فاذکرونی، اے میرے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ میں ایک جملہ کہوں، فقط حسین کی پیاس کو یاد نہ کرنا، کبھی جب یاد آئے تو علی اکبر کی پیاس کو بھی یاد کرنا۔ وہ حسین کے جس نے دشمن کے لشکر کو پانی پلایا، کیا غربت کا عالم ہوگا اس حسین کا جب اکبر جنگ سے پلٹ کر کہتے ہیں بابا بہت پیاس محسوس کر رہا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں انہیں اپنی شجاعت بتاتا۔ کس طرح سے حسین نے اکبر سے معذرت کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔
اصلاً سمجھ نہیں آتا اکبر کے مصائب میں کیا پڑھا جائے، کیا چھوڑ دیا جائے۔ کیا سخت ترین مصیبت ہے علی اکبر کی۔ جوان اولاد کے والدین بیٹھے ہیں نا، خدا کسی والدین کو جوان اولاد کا داغ نہ دکھائے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا ایک باپ کی خدمت میں سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو جائے۔ کہنے لگا مولا سب سے زیادہ غم کا دن کون سا ہوتا ہے؟ نہ جانے کیا خیال آیا، کربلا کا رخ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمانے لگے روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک باپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی نظروں کے سامنے اسی جوان کا لاشا پڑا ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن۔ ایک اور قصہ سن لیجئے، شاید دل رونے کے لیے اور آمادہ ہو جائے۔ ایک بوڑھا تھا، ایک شخص تھا، امام حسین کا بہت عاشق تھا۔ اس نے ایک دن مجلس عزا میں اکبر کے مصائب سنتے ہوئے ایک عجیب دعا کی۔ وہ جو حسین کا عاشق ہوتا ہے نا عزیزوں، اس کا حسین سے بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ فرش عزا پہ روتے آنسوؤں سے دعا کی کہ اے خدا مجھے ایک بیٹا دے جو جوان ہو اور جوانی میں اسے مجھ سے چھین لے، تاکہ میں اپنے مولا حسین کا درد محسوس کر سکوں۔ فرش عزا پر دعا کی تھی نا، رد تو ہو نہیں سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد خدا نے اسے ایک بیٹا دے دیا۔ یہ باپ بیٹے کی محبت سے سرشار ہے، اپنی اس فرش عزا پر مانگی ہوئی دعا کو بھول گیا۔ اس کا بیٹا بڑھتا گیا، اس کی اپنے بیٹے سے لگاؤ اور محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا کڑیل جوان ہو گیا، ایک دن اسے خبر آئی کہ تیرا بیٹا دنیا سے گزر گیا ہے۔ یکدم دیوار کا سہارا لیتا ہے، کہتا ہے کوئی میرا ہاتھ تھامو، کوئی مجھے میرے بیٹے کے جنازے پر لے جاؤ۔ نہ جانے میں نے کیسے پڑھ دیا، آپ نے کیسے سن لیا۔ جب اس بوڑھے باپ کو بیٹے کے جنازے پر لے جایا جاتا ہے، ایک مرتبہ جوان کے لاشے کو دیکھتا ہے، صبر نہیں کر پاتا۔ اب اسے اپنی دعا یاد آتی ہے، اب یہ حسین کے غم کو محسوس کرتا ہے، چیخ مار کر یا حسین کہتا ہے، غش کھا کر گر جاتا ہے۔ واقعے میں ملتا ہے کہ اسی غشی کے عالم میں روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا اے بوڑھے، اپنے جوان کی لاش دیکھی تھی مگر اپنے جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھن تو نہ دیکھا تھا۔ اجرکم علی اللہ، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ وہ علی اکبر کہ جو شبیہ پیمبر ہے۔ صبح عاشور کا آغاز ہوا، حسین نے اکبر کو حکم دیا ہے اکبر جاؤ اذان فجر دو۔ اکبر کی اذان سے روز عاشور کا آغاز ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے، مقتل کے جملے ہیں، جب اصحاب چلے گئے نا بنو ہاشم میں، خاندان اہل بیت میں، سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں۔ وہ جوان جو سب سے پہلے بابا کی خدمت میں آتا ہے، بابا مرنے کی اجازت دیجیے۔ مقتل کے جملے ہیں، سنیے گا اور سن کر محسوس کیجیے گا۔ استأذنا فأذنا، جیسے ہی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ بس ایک جملہ کہا، اے اکبر میں نے تو اجازت دے دی، ذرا خیمے میں جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لینا۔ اکبر ام لیلا کے خیمے میں آتے ہیں، ماں مصلی بچھائے بیٹھی ہے، اے ماں بابا پر قربان ہونے کی اجازت دو۔ جا اکبر میں نے تجھے اجازت دی۔ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ بھی عجیب تھا۔ اکبر فوراً سے بابا کی خدمت میں آتے ہیں، بابا میں نے ماں سے اجازت لے لی۔ حسین نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، اے اکبر اس ماں سے نہیں جس ماں نے 18 سال پالا ہے، اس پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ اکبر کی کیفیت عجیب ہے،
پھوپھی زینب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، پھوپھی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے بیٹا اکبر پوچھو، کیا سوال ہے؟ اے پھوپھی کے لاڈلے اکبر کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اے پھوپھی یہ بتائیے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کا مقام زیادہ ہے؟ دادی فاطمہ کا نام سننا تھا، بی بی چونک کر رہ گئی۔ اے اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ میں ماں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں۔ اکبر نے دوسرا سوال کیا، آج فاطمہ زہرا کے بیٹے پر وقت ہے، کیا اپنے بیٹے کو قربان کرو گی؟ وہ زینب کے جس نے اکبر پر اون و محمد کو قربان کر دیا۔ ارے اکبر جانے کی اجازت لے رہے ہیں، تڑپ کر کہنے لگی ہے اکبر اگر کسی اور طریقے سے اجازت مانگتے تو یہ پھوپھی کبھی تجھے مقتل میں جانے نہ دیتی، لیکن جاؤ اکبر، خدا حافظ۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو، اکبر خیمے سے مقتل کی جانب نکلے ہیں، لیکن کیسے نکلے ہیں؟ دشمنوں کے راوی نے کہا کہ جب اکبر میدان جہاد کے لیے خیموں سے نکل رہے تھے تو کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کئی مرتبہ خیمے کا پردہ گر جاتا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حسین کے خیموں سے کوئی جنازہ نکل رہا۔ اکبر سواری پر سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلتے ہیں۔ حسین نے ایک نصیحت کی، بیٹا اکبر جب تک جنگ شروع نہ کرنا پلٹ کے اپنے بوڑھے بابا کو دیکھتے رہنا۔ اے بابا آپ نے اجازت دے دی۔ جواب ملا، بیٹا اکبر اگر تیرا تجھ جیسا کوئی جوان ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ حسین نے اکبر کو جنگ کی جانب بھیجا، ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، ایک عجیب جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا تو اس قوم پر گواہ رہنا، قد ارسلنا الیہم، قد ابرز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اب اس قوم کی طرف شبیہ پیمبر علی اکبر جا رہے ہیں۔ اے خدا جب ہمیں رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو ہم اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ اے خدا یہ اکبر جنگ کو جا رہا ہے۔ اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں، خوب جنگ کرتے ہیں۔ حیدر کرار کا پوتا ہے نا، عباس کا بھتیجا ہے نا، دشمن کی فوج کو پیچھے کی جانب دھکیلتے ہیں، لیکن جب ایک کے مقابلے میں، ایک کی جنگ میں اکبر کے مقابلے میں کوئی ٹک نہ سکا تو لعین ابن سعد نے آواز دی کہ اکبر کو چاروں جانب سے گھیر لو۔ چاروں جانب سے گھرنا تھا، کہیں سے کوئی تلوار لے کر آگے بڑھا، جتنی طاقت ہے میں پڑھ رہا ہوں، کہیں سے کوئی تیر لے کر آگے بڑھا، کہیں سے کوئی نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ ایک لعین اکبر کی پشت پر آتا ہے، ایک نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اکبر کے کلیجے سے پار ہو جاتا۔ ام لیلا کا جوان اپنے آپ کو زینے فرس پہ سنبھال نہیں پاتا، زمین کربلا پر آتے ہیں، آخری جملہ کہتے سننا، سن کر رونا۔ اکبر جب زینے فرس سے زمین کربلا پر آئے تو تمام لوگ حسین کو کہتے تھے اے مولا مدد کو آئیے، لیکن اکبر نے جملہ تبدیل کر لیا۔ کیا کہا؟ علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اے مولا اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ میں نے سننا اور سن کر رونا، سر کو پیٹ کر حسین کو اکبر کا پرسہ دینا۔ میں نے جب یہ جملہ دیکھا علیک منی السلام تو میں نے تحقیق کرنا شروع کی، اور جانتے ہو میں تحقیق کے بعد کس نتیجے پر پہنچا؟ عرب شعراء، سننا، عرب شعراء
جب کسی مردے کا مرثیہ پڑھتے ہیں کہ جس سے یہ امید نہ ہو کہ سلام کا جواب بھی دے پائے گا، اس میت کو علیک منی السلام کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ اکبر جانتے ہیں کہ جب بابا کو میری مرنے کی خبر ملے گی تو بابا زندہ نہ رہ پائیں گے۔ علیک منی السلام، ادھر اکبر نے سلام کیا، ادھر حسین زمین کربلا پر گرتے ہیں۔ اے اکبر، بابا کو پکارتے رہو، میری آنکھوں کی بینائی، مجھے رستہ نظر۔ آخری جملے، آپ نے بچوں کو گھٹنیاں چلتے ہوئے دیکھا ہے، تاریخ نے 2 مرتبہ ایک بزرگ کو گھٹنیاں چلتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین جب مدینے میں ماں کی قبر سے ودا ہو رہے تھے، گھٹنیاں چل کے ماں کی قبر پہ گئے۔ دوسری مرتبہ جب علی اکبر کے لاشے پر تھا، حسین میں اتنی طاقت نہیں، گھٹنیاں